اور توحید نہیں اگر تو باقی تو ساری چیزیں فارغ ہیں. نہ کسی کی محبت رسول قیامت کے دن اسے نفع دے گی، نہ محبت اہل بیت، نہ محبت صحابہ کرام. ہاں دنیا میں ضروری آپ کو نفع دیں گی کہ چندہ آپ کو زیادہ مل جائے گا، ٹھیک ہے. دنیا پہ آپ ختم نبوت کے نام کے اوپر ڈرامہ بازی کریں، چندے ہتھیائیں لوگوں سے، اور عقیدوں میں آپ کے شرک پایا جاتا ہے. اس ختم نبوت کو چاٹنا ہے جس میں شرک پایا جاتا ہے. کیا رسول اللہ دنیا میں اس لیے آئے تھے؟ آپ نے اپنی نبوت کا پیغام یہ لوگوں کو دیا تھا کہ میری وفات کے بعد جو ہے وہ قبر والوں سے مانگنا شروع کر دینا اور پھر ساتھ ختم نبوت کے نعرے بھی لگانا. اول چیز توحید ہے، اس کے بعد ختم نبوت اور پھر باقی ساری چیزیں. اور ختم نبوت پہ بھی چشتی رسول اللہ، اشعری رسول اللہ کے بعد تو ہم نے ان کو کتنا ایکسپوز کر دیا. ان کے پاس تو بھاگنے کی جگہ ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ سارے کے سارا ڈرامہ بازی چل رہی تھی. اور چونکہ حکومتوں میں یہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے، کوئی حق بات کرتا تھا اسے قتل کروا دیتے تھے. یوٹیوب، سوشل میڈیا ہے نہیں تھا کہ بات لوگوں کی دوسرے لوگوں تک پہنچتی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ نشت ثانیہ اسلام کی کرنی ہے، قیامت سے پہلے امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ اسلام کا غلبہ کرنا ہے. اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے راہ ہموار کی. اور آج سے چند سال پہلے تک تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے بڑے لیول کے اوپر ریولوشن آئے گی سوشل میڈیا کی برکت سے، کہ ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم کی آواز پوری دنیا کے اندر پہنچ جائے گی. اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے فضل سے. اور کیا حالت ہے کہ مجھے تو اب نظر آ رہا ہے کہ باقی تو کسی کی کوئی بات دین کے اوپر سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہمارے جو کمپٹیشن پہ بھی لوگ آئے تھے نا، ان میں سے بھی کئی لوگ اب دین کا کام چھوڑ کے ویلاگز بنانے شروع کر دیے. انہیں پتہ چل گیا کہ یار اب ادھر کیسے ہم اپنا جعلی سودا بیچیں گے جب آپ کو خالص سودا فری مل رہا ہے. اور وہ اتنا خالص ہے کہ اس کا ٹیسٹ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ باقی سب لوگ فراڈ کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں نے کیوں وہ فراڈ والی چیزیں لینی ہے؟ تو جو دو چار لوگ بچ گئے ہیں مجھے گالیاں نکالنے والے، انہیں بھی میں مشورہ دوں گا کہ آپ جو ہے نا، آپ بھی کیلے صحیح طریقے سے رکھنے کا طریقہ، ہاں کھیرا کاٹنے کا مدنی طریقہ، یہ چیزیں لوگوں کو سکھایا کریں. دین کا کام چھوڑ دیں یار. آپ لوگوں کا ایک کام ہی نہیں. کیوں؟ ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے نہ صرف لوگوں میں یہ اویئرنس آئی ہے کہ سچائی وہ ہے جو یہاں سے بیان ہو رہی ہے، اس سے بڑھ کر یہ کہ لوگوں میں یہ اویئرنس آئی ہے کہ باقی جو کچھ بیان کر رہے ہیں نا وہ فراڈ ہی کر رہے ہیں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس پلیٹ فارم کی برکت سے اب یہ حالت ہے کہ لوگ اگر قرآن و سنت بھی بیان کریں گے نا ہمارے مقابلے پر آ کے، تو آڈینس نہیں ماننے کے لیے تیار ہوگی. وہ کہے گی کہ یہ جھوٹ ہی بول رہے ہیں، کوئی اس طرح کی آیت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ خود دیکھ نہ لیں. کیونکہ ظاہر ہے جب انہوں نے آیات پڑھی ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اس سے یالی مدد ثابت کیا، آیت پڑھی واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو. اور اس میں سے یہ نہیں انہوں نے بتایا کسی نے آپ کو کہ آپ نے نماز پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، صبر کی روش اختیار کرنی ہے تو اللہ کی مدد ساتھ آئے گی. کیونکہ ساتھ ہی لکھا تھا ان اللہ مع الصابرین. صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو اللہ کہہ رہا تھا وہ نہیں انہوں نے بیان کیا، انہوں نے بس یہ ٹکڑا لیا واستعینوا بالصبر والصلاۃ اور کہا دیکھو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی سے مدد مانگی جا سکتی. اور اللہ نہ چاہو تھوڑی سوچ ہوتے. قرآن کی تعریف کرنے والے لوگوں، غداروں، عزتیں اویل کی ہیں تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر. اور توحید نہیں اگر تو باقی تو ساری چیزیں فارغ ہیں. نہ کسی کی محبت رسول قیامت کے دن اسے نفع دے گی، نہ محبت اہل بیت، نہ محبت صحابہ کرام. ہاں دنیا میں ضروری آپ کو نفع دیں گی کہ چندہ آپ کو زیادہ مل جائے گا، ٹھیک ہے. دنیا پہ آپ ختم نبوت کے نام کے اوپر ڈرامہ بازی کریں، چندے ہتھیائیں لوگوں سے، اور عقیدوں میں آپ کے شرک پایا جاتا ہے. اس ختم نبوت کو چاٹنا ہے جس میں شرک پایا جاتا ہے. کیا رسول اللہ دنیا میں اس لیے آئے تھے؟ آپ نے اپنی نبوت کا پیغام یہ لوگوں کو دیا تھا کہ میری وفات کے بعد جو ہے وہ قبر والوں سے مانگنا شروع کر دینا اور پھر ساتھ ختم نبوت کے نعرے بھی لگانا. اول چیز توحید ہے، اس کے بعد ختم نبوت اور پھر باقی ساری چیزیں. اور ختم نبوت پہ بھی چشتی رسول اللہ، اشعری رسول اللہ کے بعد تو ہم نے ان کو کتنا ایکسپوز کر دیا. ان کے پاس تو بھاگنے کی جگہ ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ سارے کے سارا ڈرامہ بازی چل رہی تھی. اور چونکہ حکومتوں میں یہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے، کوئی حق بات کرتا تھا اسے قتل کروا دیتے تھے. یوٹیوب، سوشل میڈیا ہے نہیں تھا کہ بات لوگوں کی دوسرے لوگوں تک پہنچتی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ نشت ثانیہ اسلام کی کرنی ہے، قیامت سے پہلے امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ اسلام کا غلبہ کرنا ہے. اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے راہ ہموار کی. اور آج سے چند سال پہلے تک تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے بڑے لیول کے اوپر ریولوشن آئے گی سوشل میڈیا کی برکت سے، کہ ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم کی آواز پوری دنیا کے اندر پہنچ جائے گی. اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے فضل سے. اور کیا حالت ہے کہ مجھے تو اب نظر آ رہا ہے کہ باقی تو کسی کی کوئی بات دین کے اوپر سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہمارے جو کمپٹیشن پہ بھی لوگ آئے تھے نا، ان میں سے بھی کئی لوگ اب دین کا کام چھوڑ کے ویلاگز بنانے شروع کر دیے. انہیں پتہ چل گیا کہ یار اب ادھر کیسے ہم اپنا جعلی سودا بیچیں گے جب آپ کو خالص سودا فری مل رہا ہے. اور وہ اتنا خالص ہے کہ اس کا ٹیسٹ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ باقی سب لوگ فراڈ کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں نے کیوں وہ فراڈ والی چیزیں لینی ہے؟
تو جو 2-4 لوگ بچ گئے ہیں مجھے گالیاں نکالنے والے، انہیں بھی میں مشورہ دوں گا کہ آپ جو ہے نا، آپ بھی کیلے صحیح طریقے سے رکھنے کا طریقہ، ہاں کھیرا کاٹنے کا مدنی طریقہ، یہ چیزیں لوگوں کو سکھایا کریں، دین کا کام چھوڑ دیں یار، آپ لوگوں کا ایک کام ہی نہیں. کیوں؟ ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے نہ صرف لوگوں میں یہ اویئرنس آئی ہے کہ سچائی وہ ہے جو یہاں سے بیان ہو رہی ہے، اس سے بڑھ کر یہ کہ لوگوں میں یہ اویئرنس آئی ہے کہ باقی جو کچھ بیان کر رہے ہیں نا وہ فراڈ ہی کر رہے ہیں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس پلیٹ فارم کی برکت سے اب یہ حالت ہے کہ لوگ اگر قرآن و سنت بھی بیان کریں گے نا